لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے چینل کے ایک ویڈیو کے کمنٹ میں ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ کچھ لبرل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عرب میں اور عجم میں، عربی اور عجمی میں ایک طرح کا فرق ہے اور ایک طریقے کی یوں بھید بھاؤ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کے لیے کوئی ملی ہی نہیں، اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں اور اس کو لے کر ہمارے وہ بھائی پریشان بھی ہیں۔ میں نے الحمدللہ کافی حد تک ان کو کمنٹ میں ہی سمجھایا ہے، لیکن تفصیل عرض کر دیتا ہوں کتابوں کے حوالے سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی الحمدللہ ہوئی تھی، اور بعض روایت میں تو ایک سے زائد شادی کی بھی الحمدللہ ثبوت ملتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ سیرت سیدنا حضرت بلال، یہ کتاب کے مصنف ہیں صاحب تصانیف کثیرہ شیخ القرآن والحدیث فیض ملت حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی مد ظلہ العالی الحمدللہ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ انہوں نے بھی کئی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے، جن جن کتابوں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے وہ ساری باتیں میں بھی آپ کو واضح کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں ایک روایت یوں مشہور ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان کے دو بیٹے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی بہن کی شادی کے بارے میں حضور سے مشورہ چاہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ اسی غرض سے پھر بہن کی شادی کے تعلق سے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور اس بار بھی حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کا ہی نام لیا، پھر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ وہ اسی معاملے کو لے کر حضور کے پاس آئے، پھر آقا علیہ السلام نے بلال کا ہی نام آگے بڑھایا اور ان کی خاموشی، پھر وہ خاموش رہے تو ان کی خاموشی دیکھتے ہوئے آقا نے فرمایا، تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ یعنی بلال کے نام پر توجہ تم کیوں نہیں دے رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے، آخر یہ شادی ہو گئی الحمدللہ۔ اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی شروع ہو گئی، لیکن اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معمولات میں ہرگز اسے حائل نہ ہونے دیا، یعنی شادی کے بعد بھی خدمت مصطفیٰ شادی سے پہلے کی طرح ہی بجا لاتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی نیک اور پرہیزگار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہیں۔ عام طور پر اہم معاملات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور کرتی تھی۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سے زائد شادیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہیں چھوڑا۔ عین ممکن ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد ہوئی نہیں، یا پھر ہوئی تو بچپن ہی میں اولاد وفات پاتی رہی۔ اس لیے اس سلسلے میں کتب تاریخ و سیرت خاموش ہیں۔ کتب تاریخ و سیرت میں آپ کی اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، شادی کا تذکرہ ہے، اولاد کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بچپنے میں بچے ختم ہو جاتے تھے، اس لیے اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عربی عورت سے شادی ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کا اسم مبارک ہندہ الخولانی تھا اور وہ یمنی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام کی طرف ہجرت کرنے سے قبل ان کے عقد میں یعنی نکاح میں آ چکی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلامی بھائی اور دوست حضرت ابو رویحہ انصاری کے ہمراہ ملک شام میں ایک قبیلہ بنی خولان میں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم دونوں اپنے نکاح کا پیغام دینے آئے ہیں۔ ہم بے ایمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، ہم غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عنایت فرمائی، ہم تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے مال نصیب فرمایا، اور اب اگر تم لوگ ہم سے نکاح کر دو گے تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے شہر دمشق کے ایک قبیلہ خولان میں مستقل رہائش اختیار کر لیا تھا۔ یہیں انہیں کچھ زرعی یعنی کھیتی کی زمین بھی مل گئی اور پھر حضرت ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اسلامی بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
جا کر رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ہی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل خانہ سمیت یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے یہاں اپنے اسلامی بھائی حضرت ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام بھیجا، اور انہوں نے اپنی دونوں لڑکیاں دونوں بھائیوں کے نکاح میں دے دیں، اور دونوں اسلامی بھائی خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یعنی نکاح کے متعلق داعی السما کے مصنف مرحوم ایک اور طریقہ بیان فرمایا ہے، وہ بھی ملاحظہ ہو۔ داعی السما ایک عربی زبان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ملک مصر سے چھپی ہے، قاہرہ مصر سے چھپی ہے، لکھنے والے بھی وہیں کے ہیں، مصر کے ہیں، عربی زبان کی کتاب ہے۔ میرے پاس الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے بھی الحمدللہ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت بلال کی شادی کیسے ہوئی تھی۔ لکھا ہے اس کتاب میں کہ اسلام نے نسلی امتیاز کو بہت توڑا، یاد رکھیے گا۔ اسلام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نسلی طور پر بلال کے حبشی ہونے کی وجہ سے آپ کو لڑکی نہیں ملی، یہ انتہائی غلط سوچ ہے، اسلام پر غلط الزام ہے۔ اسلام نے نسلی امتیاز کو ختم کیا، رنگ کے امتیاز کو ختم کیا، اور لمبے چھوٹے کالے گوڑے نسل کے جو یہ ذات وہ ذات، یہ ساری چیزوں کو اسلام نے توڑ کر کے سب کو برابری کا درجہ الحمدللہ عطا فرمایا۔ اسلام میں کسی کو عزت شرف کسی علاقے سے یا کسی ذات پات سے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ قرآن نے عزت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری کو رکھا ہے۔ ایسا آدمی غلط کہتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ حبشی ہونے کی وجہ سے حضرت بلال کو کوئی بیوی نہ ملی، کوئی شادی کرنے لائق کوئی نہ ملی، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ حضرت بلال حبشی نے مدینہ پاک میں نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو قریش منتخب عمرا نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ داعی السما جو عربی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے خواہش ظاہر کی تو بڑے بڑے قریش کے امیر لوگ اپنے داماد بنانے کو تیار ہوئے، اور یہ عرب کے وہ امیر لوگ تھے جو دامادی کی ذلت کے لیے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ مصنف داعی السما لکھتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کی کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کریں۔ اندری دوران آپ کو آپ کا بھائی آتا ہوا دکھائی دی جو یمن سے صرف آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو جو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی ملاحظہ ہو۔ حضرت بلال نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ بھائی نے کہا یمن سے آ رہا ہوں۔ حضرت بلال نے کہا وہاں تمہارا کیا کام ہے؟ تو بھائی نے کہا رشتہ کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ حضرت بلال نے فرمایا پھر تمہارے رشتے کا کیا بنا؟ تو بھائی نے کہا لوگ کہتے ہیں تیرا خیال ہے کہ تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں کوئی رشتہ مل جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے اور تیرا حسب نسب کیا ہے، میں نے اپنی صحیح حقیقت حال بتائی کہ میں حبشی ہوں اور مکہ میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنی جمح کے موالی سے ہوں اور حضرت بلال بن رباح کا بھائی ہوں۔ تو یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا ہے تو کہا ہے کہ بلال کو بلا لاؤ، وہی اگر تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تیرے لیے رشتہ دینے کو حاضر ہیں، اس لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بلال تو اس شان کے مالک ہیں کہ ان کے بھائی کے بارے میں اگر وہ کہہ دیں کہ یہ میرا بھائی ہے تو یمن کے لوگ اچھے گھرانے میں ان کا رشتہ ہو جائے، تو بلال کی نسبت سے ان کے بھائی کو اچھا رشتہ مل جائے تو بلال کو نہ ملے، یہ ایک عجیب بچکانی بات ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میرا تیرے ساتھ چلنے سے انکار نہیں ہے، لیکن حضور سے اجازت ضروری ہے، حضور سے اجازت لے کر کے جاؤں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اجازت لے کر ان کو ساتھ لے کر یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ بھائی نے کہا ابھی جاتے ہی جن سے رشتہ لینا ہے وہ بات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، صبح ہونے دو۔ صبح ہوتے ہی آپ بھائی کے ساتھ اس گھر پر تشریف لے گئے جہاں سے رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ کے بھائی کا صفائی پوچھا ہوگا تو آپ نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات کا اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو اسے رشتہ دو چاہے نہ دو۔ جو حقیقت تھی وہ بتائی۔ یہ کہہ کر آپ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی آزان نہیں ہوئی تھی، اندری دورہ ہاتف غیبی نے غیب سے آواز دینے والے نے آواز دیا تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ بلال کو آواز آئی تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تمہارا مکمل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا و دولت سے بھی نوازا ہے اور اب آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتف غیبی پر سوچ میں پڑ گئے۔ ہاتف غیبی جب آئی، وہ غیبی آواز جب آئی تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ یہ بھی جو بات میں ساری باتیں جو بتا رہا ہوں یہ داعی السما کی ہی ہے۔
بالآخر عزم بالجزم ہو گیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ حضرت بلال کے بالکل تہیہ کر لیا۔ نماز کے فارغ ہونے کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند خولانیہ سے موزوں ہے۔ آپ ہند کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں بلال ہوں اور رسول اللہ کا صحابی، میں حبشی غلام تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور غلام تھا، اس نے آزادی دی، آزادی بخشی، رشتہ دے دو تو میں الحمدللہ، ورنہ اللہ کافی، دے دو تو ٹھیک، نہیں تو اللہ کافی۔ آل الہند نے عرض کی کہ آپ ہمیں مہلت دیجئے، حتی تسألی رسول اللہ نے مہلت دیجئے یہاں تک کہ ہم لوگ رسول اللہ سے پوچھ لیں، رسول اللہ جیسا ارشاد فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ آ گئے اور مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی ہم یمنی ہیں، آپ سے بلال کے رشتہ کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ بلال کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کریں، ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ سے مشورہ لے لیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پیارے آقا کا جواب سنیے اپنے غلام کے تعلق سے۔ آقا نے فرمایا تم کہاں بلال کہاں، کہاں تم کہاں بلال، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ فرمایا میرا بلال جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بلال کی شان بیان فرمایا، زبان رسالت سے زیر بلال کی شان بیان ہو، بھلا اس بلال کو مدینہ پاک میں رشتہ نہ ملے، یہ انتہائی بے وقوفی ہے۔ اب ہند کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ حضرت بلال تو بڑی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ رسول اکرم کو کتنا پیار ہے، اسی لیے نکاح کی ٹھان لی اور فوراً ہند کا رشتہ حضرت بلال کے ساتھ کر دیا۔ اب آخری ایک واقعہ سن لیجئے۔ ہند سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہند سے بلال کی بیوی سے صادر ہوئی تو حضرت بلال گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ وہ بات یوں ہوئی کہ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو ہند نے تصدیق کرنے کے بجائے تکذیب کر ڈالی، ماننے کے بجائے انکار کر ڈالی۔ تو حضرت بلال یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرے، بلال کو غصہ نہ آئے کیسے ہو سکتا ہے، اور غضبناک ہو کر کے گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستہ میں حضور علیہ السلام کی حضرت بلال سے ملاقات ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے جب تیور بدلا دیکھا، چہرے میں غصہ دیکھا، غم دیکھا تو فرمایا سب خیر تو ہے، کیا ہوا ہے؟ عرض کی میری زوجہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام سیدھے بلال کے گھر ہند کے پاس تشریف لے گئے، بلال کی بیوی کے پاس، اور فرمایا بلال گھر پر ہے؟ آقا نے پوچھا تو بلال کی بیوی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، وہ تو میرے سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ فرمائیں کیا اس نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ بلال کی بیوی نے آقا سے پوچھا تو آقا نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے، لیکن میرا بلال حق پر ہے، تو غلطی پر ہے، آئندہ احتیاط سے کام لیا کر، میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے تو ہند نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، پھر کبھی کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، داعی السما جو ایک مصر کے عالم کی کتاب ہے، مصر سے ہی چھپی ہے، قاہرہ سے، اس کتاب کے خلاصے سے میں نے آپ کو عرض کیا، اور آپ ان روایات سے الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ الحمدللہ حضرت بلال کی شادی ہوئی تھی، آپ کی اولاد یا تو ہوئی تھی اور بچپنے میں ختم ہو جاتی تھی یا اولاد نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اولاد کا کوئی تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلال کو حبشی ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں ملتا یا نہیں ملا تھا، وہ انتہائی اندھیرے میں ہیں۔ بلال کی تو وہ شان ہے کہ آقا نے اپنی زبان سے حضرت بلال کی کئی شان ارشاد فرمائے ہیں۔ معراج کی رات کی وہ حدیث کیا آپ بھول گئے کہ آقا نے فرمایا کہ اے بلال میں جب شب معراج کو تھا تو تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنا تھا۔ تو آقا نے فرمایا تھا بلال کیا کرتے ہو کہ جنت میں تمہاری قدموں کی آہٹ میں نے سنا؟ تو بلال نے کہا تھا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس یہ کرتا ہوں کہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو بنا لیتا ہوں، اور جب وضو بنا لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بہت ساری فضیلتیں بلال کی ہے، تو جس کی فضیلت زبان رسالت سے بیان ہو اس کو مدینے میں لڑکی نہ ملے شادی کے لیے۔ الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ بلال کی وہ شان ہے کہ وہ جب بولے تھے کہ مجھے شادی کرنا ہے تو آپ نے سنا کہ قریش کے بڑے بڑے امیر لوگ ان کو داماد بنانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق سمجھنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔